نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک موقع پہ بڑے ہی شاندار طریقے سے صحابہ کرام نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی تھی، اور اس کی تلاوت سے ایک بادشاہ کو آنسو بہانے پہ مجبور کر دیا تھا اس سورہ مبارکہ کی تلاوت، جو کہ عیسائی بادشاہ تھا نجاشی۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس قصے کو بھی اختصار سے سنتے ہیں کہ یہ کیا قصہ تھا جس میں اس سورہ مبارکہ نے مسلمانوں کی بہت بڑی مصیبت کو ٹال دیا تھا، اور اللہ پاک نے اس بادشاہ کے دل کو نرم کر دیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اللہ کے حکم سے، تو آپ کی نبوت کا جو 5واں سال تھا اس میں مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اور آپ کے مشورے اور آپ کے حکم پر کچھ مسلمان مکہ مکرمہ سے نکل کر حبشہ کا ایک علاقہ تھا، حبشہ کے علاقے میں ہجرت کر جاتے۔ اب اس ہجرت کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ مسلمانوں پر جب مسلمانوں نے توحید کا اعلان کیا، اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، بت پرستی کی مذمت کی، شرک کی مذمت کی، اور ان کے آباء و اجداد کے من گڑت مذہب کی مخالفت کی، تو اب وہ سارے کے سارے رشتہ دار ہی تھے، وہ سب ان ایمان لانے والے مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دی، اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا مکہ مکرمہ میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اللہ پاک نے یہ رہنمائی کی ہوگی، اور آپ نے پھر آگے اپنے کچھ صحابہ کو، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں اور ان کی سرکردگی میں ان کے سمیت 11 مرد اور 4 عورتوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ کیا وہاں ہجرت کر جائیں؟ کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، اور اس بادشاہ کا عدل و انصاف بڑا مشہور تھا، بڑا خدا ترسی والا اور بڑا عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ۔ تو 2 فائدے ہوں گے وہاں جانے کے۔ ایک تو یہ کہ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ کر یہاں کے ظلم و ستم اور تنگیاں برداشت نہیں نہ کر سکتے، وہ وہاں ہجرت کر جائیں۔ اور پھر دوسرا فائدہ یہ تھا کہ حبشہ کے اندر چونکہ بادشاہ اچھی سوچ کا مالک تھا، اچھی نیچر کا مالک تھا، تو وہاں پر مسلمانوں کے لیے دعوت و تبلیغ کا ماحول بھی میسر تھا۔ مسلمانوں کو وہاں دعوت و تبلیغ کا میدان بھی کھلا ہوا ملنا تھا، دعوت و تبلیغ کا میدان بھی مسلمانوں کے لیے کھلا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ، جو حضرت عثمان کی بیوی تھی، وہ بھی اس قافلے کے اندر شامل تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی تاریخ میں دوسرا جوڑا تھا جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ اس سے پہلے ایک جوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی، یہ ہجرت اللہ کی راہ میں کر چکے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ان کا ہجرت کا سفر۔ تو یہ دوسرا جوڑا تھا جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بہرحال یہ ہجرت کر گئے، یہ وہاں پہنچے، اور یہ نبوت کے 5ویں سال کی بات ہے۔ 5 نبوی، جس طرح ہجری سال ہوتے ہیں نا، تو ہجرت سے پہلے جو سال ہے نا 13 سال، ان کو نبوی سال کہتے ہیں۔ نبوت کا پہلا سال، نبوت کا دوسرا، نبوت کا تیسرا، اور یہ نبوت کا 5واں سال تھا، 5 نبوی۔ تو یہ اس ہجرت کے سفر سے پہلے پہلے یہ سورہ مریم نازل ہو چکی تھی، اور یہ سورت اللہ پاک نے ان حالات میں نازل کیوں فرمائی؟ کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے اپنے کئی معجزات کا تذکرہ فرمایا، جیسا میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ حضرت زکریا کو بڑھاپے کے اندر اولاد، یہ کیسے ممکن؟ اللہ نے کہا ممکن ہے، میں کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدائش، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے کہا میں کر سکتا ہوں میرے بندو۔ اگر میں زکریا کو بڑھاپے میں یحییٰ دے سکتا ہوں اور مریم کو بغیر کسی
بشر کے چھوئے بغیر کسی خامد کے اگر ایک عظیم بیٹا عیسیٰ کی شکل میں دے سکتا ہوں تو اے مکہ مکرمہ میں کافروں کے ظلم و ستم سے پسنے والے مسلمانوں، کیا میں تمہیں ان مشکلات سے نجات عطا کرنے پر قادر نہیں ہوں؟ یقیناً قادر ہوں، لیکن ایک ذرا صبر کے جبر کے دن تھوڑے ہیں۔ ابتدا میں تمہاری کچھ تربیت کرنا چاہتا ہوں، مشکلات کے ماحول میں تمہارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں ان آزمائشوں کی پٹیوں سے گزار کر تمہاری کئی قسم کی تربیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری تربیت ٹریننگ کرنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ جب یہ حالات یکسر بدل جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر 13 سالوں کے بعد حالات یکسر بدل گئے۔ مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، اور پھر وہاں ایک اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گئی، اور پھر وہاں سے قافلے نکلے پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے بھی، جہاد کے لیے بھی، اور پھر 10 سال کے قلیل عرصے میں اسلام پوری دنیا میں غالب آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے حالات کے اندر اللہ پاک نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کے گویا کہ مسلمانوں کو امید کی ایک کرن دکھائی کہ دیکھو میں یہ کر سکتا ہوں، تو تم بھی پر امید رہو۔ خیر، یہ سورہ مبارکہ 5 نبوی سے پہلے ہجرت کے سفر سے پہلے اتر چکی تھی مکہ مکرمہ۔ اب مسلمان سفر کرتے ہیں، 11 جمع 4 یہ 15 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ حبشہ روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہاں جا کر قیام پذیر ہو جاتا ہے۔ مکہ والوں کو پتہ چلتا ہے، لیکن وہ کوئی خاص نوٹس نہیں لیتے۔ چند افراد گئے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہجرت کا یہ سلسلہ تھوڑا تھوڑا کر کے جاری رہا۔ چند افراد کا کبھی ایک گروہ چلا جاتا، کبھی دوسرا گروہ چلا جاتا، کبھی تیسری ٹولی چلی جاتی، حتیٰ کہ کافی سارے مرد جو مسلمان ہو چکے تھے اور کافی ساری عورتیں یہ ہجرت کر گئی حبشہ کی طرف۔ جب ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور مکہ میں بہت تھوڑے مسلمان رہ گئے، تو مکہ والے جو تھے وہ پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ ان کو بڑا دکھ تھا، کیونکہ یہ سب جو مسلمان ہو رہے تھے نا، وہ انہی خاندانوں اور فیملیز سے بلانگ کرتے تھے نا جو مکہ مکرمہ میں کافر تھے۔ کوئی کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کی بیٹی چلی گئی، کسی کی بہو چلی گئی، کسی کا بھائی چلا گیا۔ اب ان کو اس بات کا بڑا رنج تھا کہ یہ انہوں نے عجیب کام کیا ہے کہ یہ یہاں سے آرام سے ادھر جا کے حبشہ میں آباد ہو گئے۔ انہوں نے پھر اپنے 2 سیانے آدمی دیکھ کر وہاں پر ایک وفد بھیجا کہ جاؤ، جا کر حبشہ کا بادشاہ جس کا نام نجاشی، اس کا لقب مشہور تھا، اسے جا کر ملو اور اس سے جا کر بات کرو کہ بھائی یہ ہمارے بندے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ خیر وہ وفد گیا، جن میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو فاتح مصر ہیں، سپہ سالار ہیں عظیم۔ وہ اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ بھی کافروں کی طرف سے گئے۔ تو یہ جو قاصد تھے، انہوں نے جا کر کیا کیا، اس دور کے اندر بادشاہوں کی جس طرح آج کل اسمبلیاں ہیں نا، اجلاس ہوتے ہیں اسمبلی، اس طرح ان کے دربار لگتے تھے بادشاہوں، اور پھر سارے درباری مشیر وغیرہ سارے آ کے بیٹھتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، جا کر وہاں کے جو بڑے بڑے اس کے درباری تھے اور پادری تھے عیسائیوں کے، ان سے پہلے ملاقاتیں، اور ان کے لیے مہنگے مہنگے گفٹ اور تحفے لے کر گئے تھے تاکہ وہ ہماری بات سنیں اور ہماری آگے بادشاہ کے سامنے سفارش کریں۔ تحفے تحائف دے کر ان کے کان بھر لیے کہ بھائی ہمارے کچھ وہاں سے مفرور لوگ آئے ہیں اور وہ ہمارے مجرم ہیں، تو ہم بادشاہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو آپ نے ہماری وہاں حمایت کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ چونکہ بڑا عدل و انصاف والا تھا، اور یاد رکھنا کہ جو بھی انسان اچھی نیچر، اچھی سوچ، اچھی تربیت والا ہوگا اور عدل و انصاف کا دامن تھامنے والا ہوگا نا، وہ ہمیشہ کبھی بھی یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کرے گا۔ ایک گروہ کی، ایک فرد کی بات سن لی تو بس جناب آگ بگولا ہو گئے، نکال دو ان کو، دے دو ان کو، ایسا نہیں کیا اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات سن لی ہے۔ اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ان مسلمانوں کو جو یہاں ہمارے پاس پناہ گزین ہیں، ان کو ذرا دربار میں بلایا جائے تاکہ میں ان کی بھی بات سنوں، 2 طرفہ بات سن کے فیصلہ کروں گا۔ ان کو بلایا گیا، ہاں بھائی بتاؤ، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں مکہ سے، تم ان کے مجرم ہو، کیا کر کے بھاگے ہو وہاں سے، کیوں آئے ہو یہاں؟ مسلمانوں نے اپنا نمائندہ مقرر کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر بن
ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو جعفر طیار کے نام سے مشہور ہے، ان کو اپنا نمائندہ مقرر کیا کہ جی آپ ہماری طرف سے بات کریں۔ وہ دربار میں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم اس طرح جہالت و تاریکی کے اندر گرے پڑے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جھوٹ عام تھا، قتل و غارت عام تھی، شراب، جوا، بدکاریاں، رہزنیاں، ڈکیتیاں اور شرک اور بتوں کی پوجا، تو کوئی ہمارا پرسان حال نہ تھا کہ اللہ پاک نے ہم پر رحمت فرمائی اور ہم میں سے اللہ پاک نے ایک شخص کو ہمارا نبی اور رسول بنا کر مبعوث کر دیا، اس نے ہمیں پھر توحید سکھائی، ہدایت کا رستہ دکھایا، اس نے یہ اس کی نبی کی تعلیمات، تو پھر ہم راہ راست پہ آ گئے، بس ہمارا یہ جرم ہے اور تو کوئی جرم نہیں، ہم نے ان کا تو کچھ نہیں بگاڑا۔ بادشاہ نے کہا اچھا، اس نبی کی ذرا جو تعلیمات ہیں اس پر جو کوئی پیغام اترتا ہے اس میں سے کچھ حصہ ذرا پڑھ کر تو سنائیے مجھے، میں دیکھوں وہ کیسا کلام ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ، جب سورہ مریم کی تلاوت کیا، وہ عیسائی بادشاہ تھا اور اس سورت کا انداز بھی بڑا کمال ہے، اس سورت کی آیات کا وزن اور ردم بھی بڑا کمال ہے۔ تو وہ جب انہوں نے تلاوت کی نا، جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہو گئے، اتنے آنسو جاری ہوئے کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ میں نے اکثر باتیں آپ کو سیرت کی کتابوں سے سنائی، لیکن مسند احمد کی صحیح حدیث کے اندر اس واقعے کی بنیادی جو بات ہے نا وہ موجود ہے، قصہ بنیادی طور پر اور مختصر طور پہ مسند احمد میں موجود ہے، لیکن جو زیادہ تفصیلات ہے یہ سیرت کی کتابوں سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ بادشاہ سورہ مریم سنتا جا رہا ہے، حضرت زکریہ کے قصے، حضرت یحییٰ کے قصے، حضرت مریم کے قصے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے اور ان کی شان و عظمت، اور اس کا دل نرم ہوتا جا رہا ہے، نرم ہوتا جا رہا ہے، روحانیت بڑھتی جا رہی ہے، آنسو جاری ہیں، حتیٰ کہ داڑھی تر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ کلام جو آپ نے سنایا ہے، یہ کلام اور جو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی، دونوں کا منبع نور، یعنی یہ روشنی جس جگہ سے پھوٹی ہے نا، دونوں کا منبع اور اوریجن ایک ہی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری تھی وہ بھی آسمان سے آئی تھی، اللہ کی قسم جہاں سے وہ کلام آیا نا، یہ کلام بھی ادھر سے آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نجاشی کہتے ہیں مسلمان ہو گیا تھا، اسی وجہ سے جب یہ نجاشی فوت ہوا تھا نا، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں سے کہا تھا صفیں درست کرو، تمہارا بھائی حبشہ میں نجاشی فوت ہو گیا، اس کے لیے صحابہ کرام صفیں باندھے کھڑے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہیں، فرمایا کہ میں محمد اس نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب بادشاہ نے جب یہ باتیں کیں مسلمانوں کے حق میں اور فیور میں، اور ان کو کہا بھاگ جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں، مایوس ہوئے پڑے، چلے گئے، لیکن ابھی حبشہ میں قیام پذیر تھے، یعنی دربار سے چلے گئے، اور وہ سارے درباری تھے ان کے بھی منہ لٹک گئے جنہوں نے سفارش کی تھی مہنگے اور قیمتی تحفے قائم لے کر، ان کی بھی بادشاہ نے ایک نہ سنی۔ یہ ہوتا ہے انصاف۔ اب انہوں نے وہ جو وہاں سے وفد آیا تھا، انہوں نے آپس میں مشاورت کی، انہوں نے کہا دیکھو ایسے واپس جانا تو ہماری ناکامی ہے، ایک دفعہ پھر کوشش کرتے ہیں، ایک دفعہ پھر بادشاہ سے ملاقات کرتے ہیں اور ایک اور تیر پھینکتے ہیں، ایک اور پتہ پھینکتے ہیں۔ لو جی، یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے جا کے پتہ کیا کہا، اگلے دن پھر بادشاہ سے ٹائم لے کے پھر پہنچے، بادشاہ سے کہا جی ایک دفعہ پھر ہماری گزارش سن، ایک دفعہ پھر نظر ثانی کی اپیل کی، اور پھر ساتھ ایک نیا طریقہ واردات اختیار کی۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ جانتے ہیں کہ ان مسلمانوں کا اور ان لوگوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ خلاف کرنے کی کوشش کی نا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں بادشاہ کو یہ کہوں گا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، لیکن بادشاہ صحیح العقیدہ تھا، وہ صحیح تورات پر قائم تھا۔ تو بعد میں ان لوگوں نے بڑی تبدیلیاں کر لیں تورات انجیل، تو
نجاشی نے کہا اچھا، ہاں جی بتائیں بھائی، مسلمانوں کو بلایا، ہاں جی بتاؤ جی تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ انہیں؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے بادشاہ سلامت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، عبد اللہ اللہ کے بندے ہیں، کلمۃ اللہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے ایک کلمے کے ذریعے ان کو پیدا کیا، روح اللہ وہ اللہ کی طرف سے پھونکی گئی ایک روح ہے۔ بادشاہ نے یہ سارا کچھ سنا، ابن اللہ نہیں کہا کہ اللہ کے بیٹے، وہ رسول اللہ ہیں، وہ عبد اللہ ہیں، وہ کلمۃ اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ایک تنکا اٹھایا زمین سے، کہا اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام جتنا یہ مسلمان بتا رہے ہیں نا، اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تعارف یہ کروا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ، اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی ہیں جو انہوں نے تعارف کروایا، اور پھر وہ وہاں سے مایوس ہو کر واپس لوٹے۔ یہ اس سورہ مریم کی تلاوت کا اثر ہوا اس بادشاہ پر، اور اس کی وجہ سے وہ مسلمان بھی ہوا، اور اس کی وجہ سے وہ مسلمان حبشہ کے اندر رہنے میں، پناہ لینے میں کامیاب بھی ہوئے، اور کافروں کی سازش ناکام ہوئی۔